الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دیگر اور مدارس کے نظما، صدور، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری مادر علمی کو فخر کا، اعتزاز کا یہ موقع عنایت فرمایا، اور آج ہم سب اسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں جمع ہیں کہ ایک طالب علم عبداللطیف نے قرآن مجید 96 دنوں کی قلیل مدت میں حفظ کیا. ظاہر سی بات ہے یہ چیز اللہ کی توفیق سے ممکن ہو سکی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں جو محنت اس طالب علم کے استاذ نے، شعبے کے ذمہ دار نے اور مدرسے کے محتمم اور دیگر لوگوں نے کی ہے، یہ قابل قدر ہے، لائق تحسین ہے، اور ہم سب کو اس کا احساس رہنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سب حضرات کی خدمت میں، اور خصوصاً ان سارے طلباء کی خدمت میں بھی، بشمول حافظ عبداللطیف کے، کہ جن کا یہاں نام پیش کیا گیا اور جن کی خوبیاں بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو حدیث شریف کی تقریباً تمام کتابوں میں ملتا ہے، یہ طلباء جن کے نام یہاں پیش کیے گئے اور جن کا کام یہاں ذکر کیا گیا، یہ سب کے سب اس لائق ہیں کہ ہمیں ان پر رشک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسد الا فی اثنتین. دو لوگوں پر رشک جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے اور ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہو کہ جو ان کو ہے، اور ہم بھی اسی طرح سے کر سکیں کہ جیسا وہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن مجید کی دن رات تلاوت کرتا ہے. یہ جو بات آج ہمارے سامنے پیش کی گئی اور جس طرح کی محنت ہمارے سامنے آج ہے، یہ واقعی اپنے اندر معنی رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور اسی احساس تشکر کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان طلباء کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو ان کے مدرسے کا سفیر بنائے، اور ان کے ذریعے سے نیک نامی کو دور تک پھیلائے اور دیر تک باقی رکھے. جس جہت میں اور جس سمت میں محنت ہو رہی ہے، یہ قابل قدر چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے اور اس کو نظر بد سے بچائے. آخری کچھ باتیں، میں مشغول ہوں اور کچھ دقت تھی، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کہنے کے لیے یہ موقع چنا اور درخواست کی. بس دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے، یہ بچے ہماری طرح گوشت و پوست کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ذہن، ان کا دماغ کوئی ہم سے الگ نہیں ہے. ہم سب کو بھی ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں خاص طور پر انہیں اپنا امام اور مقتدی سمجھنا چاہیے، اور ان کی روش پر چل کر خود بھی یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان لوگوں نے اگر محنت کی ہے اور ایک بلند مقام پایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قابل اساتذہ آپ کو بھی میسر ہیں،
اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں آپ کو بھی عطا کی ہیں، اور یہ کارنامہ جو آج پیش ہوا ہے کل بھی ہو سکتا ہے، اور آج جو سرخروئی ان کے مقدر میں ہے کل آپ کے مقدر میں بھی ہو سکتی ہے۔ محنت کرنا، جد و جہد کرنا اور آگے بڑھنا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ سب کو بھی کہ آپ بھی اسی طرح اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے معہد کے لیے اور اپنی قوم و ملت کے لیے ایک روشن منارہ بنے۔ میری نیک خواہشات آپ کے سامنے ہیں۔ میں جس مسرت کو اور جس خوشی کو اس موقع پہ محسوس کر رہا ہوں، بسا اوقات الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں اور زبان کا دامن جو ہے وہ کوتاہ نظر آتا ہے، اظہار نہیں ہو پاتا احساسات کا، جذبات و عواطف کا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو تا دیر سلامت رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کے مزید ثمرات آگے ہمارے سامنے آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو قبول فرمائے اور سربلندی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔